بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کتاب الترجل کا ترجمۃ الباب ہے باب فی الصبی لہ ذؤابۃ، ایسا بچہ جس کی چوٹی ہو تو اس کے بال کیسے کاٹے جائے۔ اس ترجمۃ الباب کے ضمن میں جتنی بھی روایتیں مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرماتے ہیں وہ روایتیں ایسی ہیں جن کا تعلق قزع کی ممانعت سے ہے۔ قزع، قاف، زا اور عین۔ قزع لغوی معنی تو اس کا بادل کے بٹے ہوئے ٹکڑوں کا ہے، بادل کے متفرق ٹکڑے جو دور سے چمکتے ہوئے دکھتے ہیں۔ چونکہ سر میں جو بال اس طرح چھوڑ دیے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح محسوس ہوتے ہیں، دکھتے ہیں، اس لیے ایسے عمل کو قزع کہا جاتا ہے کہ تھوڑے بال رکھنا اور تھوڑے بال چھوڑ دینا۔ چنانچہ دیکھیے آپ احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کے حوالے سے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا، اور تفسیر فرما رہے ہیں والقزع ان یحلق رأس الصبی فیترک بعض شعرہ۔ قزع نام ہے اس کا کہ بچے کے بعض بال حلق کر دیے جائیں اور بعضوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آج کل یہ طریقہ، جیسے میں نے اس سے پہلے سبق میں کہا تھا، بہت زیادہ مشہور ہے، پرچلت اور مروج ہے کہ اوپر کے بال چھوڑ دینا اور دائیں اور بائیں طرف کے بالوں کو کاٹ دینا، اس کا حلق کر دینا۔ تو قزع آیا ہے کسی بچے کے سر کے بال مونڈتے وقت اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیا جائے اور کچھ حصہ اس پر بال رہنے دیے جائیں اور بعض حصے کو حلق کر دیا جائے۔ اور یہ نہیں بچوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ حکم بڑوں کے لیے بھی ہے، لیکن اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ہی لوگ ایسا کرتے ہوں لاڑ پیار کی وجہ سے، اس لیے بعضو ان یحلق رأس الصبی کی قید آئی۔ تو یہ بات ملحوظ رہے حدیث پڑھنے والے طلباء کے کہ یہ صرف رأس صبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم بڑوں کے ساتھ بھی ہے، نوجوانوں کے ساتھ بھی ہے۔ مسلم شریف میں قزع کے باب میں بھی آیا ہے، بخاری کے باب میں بھی آیا۔ چنانچہ بخاری میں آیا وَمَا الْقَزَعُ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ إِذَا حُلِقَ الصَّبِيُّ وَتُرِكَ هَاهُنَا شَعْرٌ وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ۔ ہاں یہی تو طریقہ ہے کہ عبید اللہ نے بخاری کی روایت میں اشارہ فرمایا کہ اپنی پیشانی کی طرف اور سر کے دونوں طرف کناروں پر بال چھوڑ دیے جائیں۔ تو عبید اللہ سے پوچھا گیا فالجاریۃ والغلام قال لا ادری ہکذا قال الصبی، قال عبید اللہ کہ یہ حکم تو کس کے لیے ہے کہ حدیث میں صبی کا لفظ آیا ہے، اور اما القصۃ والقفا للغلام فلا بأس بہما، کہ اگر بالوں کا جو گچھا آتا ہے چاہے وہ متصل بالرأس ہو یا منفصل عن الرأس ہو، اس کو اگر کاٹ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج
نہیں ہیں۔ تو قصہ کا حلق اور گدی کے بال اگر کاٹ دیے جائیں تو اس میں کوئی حرج اور ممانعت کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کی روایت بھی اسی طرح کی ہے، موسیٰ ابن اسماعیل کے حوالے سے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القزع وهو ان يحلق رأس الصبی ويترک له ذؤابۃ۔ جی میں نے ابھی آپ کو بتلایا تھا کہ یہ مختص بالصبی نہیں ہے، بڑوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ذکر صبی باعتبار عادت غالبہ کے ہے، اور فتاوی عالمگیریہ کے حوالے سے صاحب بدل نے نقل فرمایا ہے کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ سر کے درمیان کے بالوں کو حلق کر دیا جائے اور دوسرے بالوں کو لٹکا دیے جائیں، ہاں فتل نہ کیا جائے۔ اگر فتل کیا جاتا ہے تو وہ بعض کافروں کے ساتھ تشبہ کی بنا پر مکروہ ہوگا۔ اس کے بعد کی روایت احمد بن حنبل کی، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى صبیا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال احلقوه كله او اتركوه كله، رکھنے ہوں تو پورے رکھو اور حلق کرنا ہو تو پورا ہی اس کو حلق کروا دو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے شرح مسلم میں یہ بات منقول ہے کہ ہمارا مذہب مطلقاً کراہت کا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس لیے کہ حدیث میں اطلاق آیا ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، اور اسی طرح امام مالک اور حنفیہ کے یہاں بھی اس کو مکروہ کہا گیا ہے۔ اور آج کل چونکہ فساق و فجار کے ساتھ اس میں مشابہت پائی جاتی ہے، اس لیے معاصرین مفتیان کرام میں سے بعضوں نے اس کو مکروہ تحریمی فرمایا ہے، اس لیے کہ فساق و فجار، ماڈرن اسٹائل کے لوگ، فلمی سٹارز وغیرہ، ایسے لوگوں کا تشبہ اختیار کرنا، یہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اس کے بعد کی روایت ہے باب ما جاء فی الرخصتی کے حوالے سے، محمد ابن العلا کی، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، قال کانت لی ذؤابۃ فقالت لی امی لا اجزها، کیوں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمدها ویأخذ بها۔ اس کے بعد حسن ابن علی کی روایت ہے، آگے بڑھتے بڑھتے کہہ رہے ہیں کہ دخلنا علی انس بن مالک فحدثتنی اختی المغیرۃ قالت وانت یومئذ غلام ولک قرنان او قصتان فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين او قصوهما فإن هذا زي اليهودي۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا یہ عمل تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے جن بالوں کو بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پکڑتے تھے، چھوتے تھے، کھینچتے تھے، مزاحن اور ان کے ساتھ لعبن اور استیناسن، ان کے بارے میں ان کی والدہ فرما رہی ہیں کہ ان کو میں کبھی نہیں کاٹوں گی سر کے دوسرے بالوں کے ساتھ، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برکتی ہاتھ اس پر پڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کے ساتھ تلطف کا معاملہ فرماتے تھے، حسن عشرت کا معاملہ فرماتے تھے۔ اس روایت سے بہت زبردست بات ثابت ہو رہی ہے کہ صالحین کے ہاتھ لگائی ہوئی چیزوں میں بھی برکت ہوتی ہے۔ صالحین جہاں بیٹھے ہوں، صلحاء، اتقیاء اور سعادہ، انہوں نے اگر کسی چیز کو استعمال کیا ہو تو وہ بھی بابرکت ہوتی ہے۔ یہ حدیث بین دلیل ہے تبرک بآثار الصالحین پر۔ اسی جیسا عمل ابن ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باب میں بھی آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، وہ مشہور واقعہ ہے اذان سکھانے کا، تو وہ بھی کبھی بھی اپنے سر کے بال جس حصے پر حضور کا دست اقدس و مبارک گرا تھا اس کو
کٹواتے نہیں تھے۔ اس سے تبرک بآثار الصالحین کا تو پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح جن چیزوں پر بزرگوں کے ہاتھ لگ گئے ہوں، جن چیزوں کو انہوں نے لمس بالایدی کیا ہو، اس کے ادخار کا احتراس، اس کو اپنے پاس جمع رکھنے اور بچا کر رکھنے کی حرص بھی ثابت ہوتی ہے۔ بزرگان دین جہاں بیٹھے ہوں، ان کا لباس اگر ہو اور وہ حاصل ہو جائے تو، اور یہ تو دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بادشاہوں وغیرہ کا لباس، اینٹک چیزیں اور بڑے لوگوں کی چیزیں کروڑوں روپے کے دام میں بکتی ہیں، تو پھر جن چیزوں کے ساتھ بڑوں کا بدن مبارک مس ہوا ہو، ان کے ہاتھ مس ہوئے ہوں۔ ہمارے بڑے بوڑھوں میں تو یہ بھی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ بزرگوں نے اگر کبھی کوئی ہدیہ دیا ہو 5-10 روپے کا بھی، تو اس کو وہ سنبھال کر رکھتے تھے، اپنے دوسرے پیسوں کے ساتھ اس کو رکھ دیتے تھے تاکہ اس کے ذریعے برکت آ جائے۔ ایک قول یہ بھی ملتا ہے فقہائے کرام کا کہ ذؤابہ اور چوٹی یہ بچہ رکھ سکتا ہے اگر اس کے ساتھ اور بھی کچھ بال ہوں جو سر میں ہوتے ہیں۔ اگر پورے بالوں کا حلق کروا دیا گیا اور صرف چوٹی چھوڑ دی گئی تو وہ قزع کے حکم میں داخل ہوگی، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اگر ذؤابہ اور چوٹی کے ساتھ دوسرے بال بھی ہوں جو سر میں ہوتے ہیں تو بعضوں کے نزدیک اس کی اجازت ہے۔ اچھا، حجاج ابن حسان بھی اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو میں نے ابھی تلاوتاً اس ترجمۃ الباب کے ضمن میں پڑھا ہے روایت میں، کہ ہم لوگ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ ان کو بچپن کی پوری بات تو یاد نہیں رہی، اس لیے وہ اپنی بہن سے نقل کرتے ہیں۔ روایت الاخ عن الاخت، یہ لطیفۃ الاسناد بن گیا۔ میری بہن مغیرہ نے بیان کیا کہ تو اس وقت بچہ تھا، وانت یومئذ غلام، اور تیرے سر پر بالوں کی 2 لٹیں تھیں، ولک قرنان۔ تو حضرت انس نے تیرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور برکت کی دعا دی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ ان لٹوں کو کاٹ دینا، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ہاں، 2 لٹیں بچے نے نکال رکھی تھی تو اس کو کاٹنے کا حکم دیا کہ یہ 2 لٹیں رکھنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے والی روایت جو حضرت انس کی ہے اور اس میں آیا کہ کانت لی ذؤابۃ، یہ ذؤابہ کے اختیار کرنے پر مطلقاً اس کے جواز پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ منہی عنہ وہ چیز ہے جس کی رخصت نہیں ہے، اور رخصت اس چیز کی ہے جو منہی عنہ نہیں ہے۔ رخصت تب ہے جب کہ سر کے تمام بال موجود ہوں اور چوٹی دوسرے بالوں کے مقابلے میں طویل ہو، لیکن اگر بعض سر کو حلق کروا دیا گیا ہو اور صرف چوٹی کو رہنے دیا گیا ہو تو پھر اس میں کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھا جائے تاکہ روایتوں کے درمیان کوئی تعارض نہ ہو۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے کتاب الترجل کے ضمن میں، باب فی اخذ الشاربی، یعنی مونچھوں کو تراشنے کا، مونچھ کاٹنے کا بیان۔ کتاب الطہارت کے ضمن میں یہ باتیں آتی ہیں کہ داڑھی کا چھوڑ دینا اور مونچھوں کو تراشنا یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ اس کے برخلاف داڑھی کا مونڈنا اور مونچھوں کو چھوڑ دینا یہ عجمیوں کا طریقہ ہے، یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو خاص حکم کے تحت ارشاد فرمایا، جیسے کہ روایت میں آیا کہ امرنی ربی باعفاء لحیتی وقص شواربی، میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں میری داڑھی کو تو چھوڑ دوں
اور میری مونچھوں کو تراشوں۔ چنانچہ دیکھیے پہلی روایت مسدد کے حوالے سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، بہت مشہور روایت ہے، ریاض الصالحین میں، مشکات میں، کتاب الطہارت وغیرہ میں تم نے پڑھ لیا ہے، خمس من الفطرتی کے ضمن میں، کہ الفطرۃ خمس او خمس من الفطرتی، راوی کو شک ہے، الختان والاستحداد ونتف الابط وتقلیم الاظفار وقص الشارب۔ 5 چیزیں فطرت میں داخل ہیں، سنت میں داخل ہیں۔ بخاری شریف میں تو الفاظ ہی آئے کہ من السنتی قص الشارب الی آخر الحدیث، لہذا فطرت کی تفسیر میں اگرچہ الگ الگ اقوال آئے ہوں، لیکن یہاں بہتر یہی ہوگا کہ سنت کے معنی میں لیا جائے اور طریقہ ابراہیمیہ کے معنی میں لیا جائے، سنن مرسلین کے معنی میں لیا جائے، کہ یہ 5 چیزیں ہمارے انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ ہمارے سامنے کی روایت میں فرمایا الختان، ختنہ کروانا مردوں اور عورتوں کے لیے واجب ہے، صحیح فی المذہب یہ بات ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سنت ہے۔ ختان الرجل میں واجب یہ ہے کہ جو چمڑی کا حصہ حشفۂ ذکر کو چھپا دیتا ہے اس کو قطع کر دینا، اس طور پر کہ پورا حشفہ منکشف ہو جائے۔ اگر بعض کو قطع کر دیا جائے تو پھر باقی کو قطع کرنا دوبارہ واجب ہوگا۔ اور عورت کے باب میں اگر ختان کیا جا رہا ہے تو پھر اس چمڑی کو کاٹنا پڑے گا جو مرغے کی چونچ کی طرح مخرج البول کے اوپر ہوتی ہے۔ بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عورت کے باب میں اگر شیء یسیر پر اکتفا کیا جائے قطع کا، اور قطع میں مبالغہ نہ کیا جائے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ استحداد یعنی منہ زیر ناف کو صاف کرنا، متفق علیہ بات ہے کہ وہ سنت ہے۔ وَنَتْفُ الْإِبْطِ، اس کی سنیت پر بھی اتفاق ہے۔ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، ناخن تراشنا مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت ہے۔ مستحب یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے شروع کیا جائے بائیں سے پہلے، مستحب، مسنون نہیں کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ بزرگوں نے طریقہ لکھا ہے کہ شروع کرے مسبحۃ الیمنا سے، دائیں جانب کی مسبحہ سے، دائیں ہاتھ کی مسبحہ سے، پھر وسطیٰ، پھر بنسر، پھر خنسر، پھر اسی دائیں ہاتھ کا ابہام، اور پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلی سے شروع کرے اور پھر اس کو ختم کرے ابہام پر آ کر، اور پھر دائیں پیر کی خنسر سے شروع کرے یہاں تک کہ بائیں پیر کی خنسر پر اس کا آغاز کرے۔ یہ بات امام نووی نے جزم کے ساتھ شرح مسلم میں نقل فرمائی ہے، اور یہ احسن طریقہ لکھا گیا ہے۔ اگرچہ اس کے باب میں کوئی صراحتاً روایت میں طریقہ موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ ابتدا بالتیمن سنت ہے، کان یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل، اس کے اعتبار سے لکھا۔ اور مسبحہ چونکہ اشرف الاصابع ہے، اس کے ذریعے نماز میں خارج صلاۃ بھی توحید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے قریب جو ہوتی ہے الایمن فالایمن، اس لیے اس کو کاٹا جائے گا۔ اور ایک حدیث یہ بھی آئی ہے کہ من قص اظفارہ مخالفا لم یر فی عینیہ رمدا، ایک روایت صاحب مغنی نے یہ نقل فرمائی ہے کہ جو اپنے ناخن مخالفاً کاٹے گا تو اس کی آنکھوں میں آشوب نہیں ہوگا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ خنصر یمنا سے آغاز کرے، پھر وسطیٰ، پھر ابہام، پھر بنسر، پھر مسبحہ، پھر بائیں ہاتھ کے ابہام کو، پھر اس کے وسطیٰ، پھر خنصر، پھر سبابہ، پھر بنسر۔ یہ کیفیت اولا ہے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ایسا دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں میں کرے، اور منقول ہے کہ یہ آشوب چشم سے امان کا سبب بنتا ہے۔ ابن رسلان کے حوالے سے
حضرت سہارنپوری نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ لیکن حضرت ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ لم یثبت فی ترتیب الاصابع عند تقلیم الاظفار شیء من الاحادیث، کہ حدیثوں میں صاف صاف اس سلسلے میں کچھ بھی وارد نہیں ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا وقص الشارب، مونچھوں کو تراشنا، یعنی شفت علیا پر جو بال اگے ہیں اس کو تراشنا اس طور پر کہ طرف الشفا ظاہر ہو جائے۔ مونچھ کے باب میں جز کا، احفاء کا، قص کا، اس طرح بہت سے الفاظ وارد ہوئے ہیں، الگ الگ اقوال ہیں۔ راجح، بہتر، احوط اور قول فیصل یہ ہے کہ جز اور قص دونوں کو جمع کر دیا جائے اس طور پر کہ شفتین، خاص طور پر شفت علیا کے کنارے پر، بالکل ہونٹ کے کنارے پر لگے ہوئے بالوں کا جز اور احفاء تراشنے کا کام کیا جائے، اور اس کے اوپر کے بالوں کو چھوڑ دیا جائے، صرف اس کو تراش لیا جائے۔ تراشنا الگ ہے، مونڈنا الگ ہے۔ میں تراشنے کا لفظ بول گیا ہوں، عفواً، سبقت لسانی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہونٹ کے اوپر کے جو بال ہیں بالکل کنارے کے، انہیں مونڈ لیا جائے باریک استرے سے، اور اس کے اوپر کے بالوں کو تراش لیا جائے، تو جمع بین الاحفاء والجز والقص ہو جائے گا، اور اس طرح روایتوں میں بھی تطبیق ہو جائے گی۔ بہرحال یہ تنظیف و تطیب اور تطہیر کے قبیل کی بات ہے، اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کل بڑی بڑی مونچھیں رکھنے کا بھی رواج اور اس کی شہرت ہوتی چلی ہے، یہ انبیاء کے طرق کے خلاف ہے، یہ نیک لوگوں کے طریقوں کے خلاف ہے۔ مونچھوں کو وقتاً فوقتاً تراشنا، صاف کرنا چاہیے تاکہ پانی پینے میں بھی تکلیف نہ ہو، اور ہماری مونچھوں کے بال کسی پانی میں لگ کر ہمارے جار کے لیے، ہم نشی کے لیے ایذا رسانی کا باعث نہ ہو۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔